ویلکم بیک اور خوش آمدید انتہائی خوش الحان اور ایمان افروز بیان کے بعد اب باری ہے ہماری نوجوانوں سے ملاقات کی. ہمارا سیگمنٹ نوجوان ستارے. نوجوان ستارے میں ہم ہر بار کی طرح اس بار بھی ملاقات کرا رہے ہیں آپ کی ایک ایسے نوجوان سے جنہوں نے بہت کم عمری میں اپنے فیملی لیگیسی کو جوائن کیا, لیکن پھر اس فیملی ٹری سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس دوست نے کئی نئی صورتیں پیدا کی ہیں اپنے بزنس کی. بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ میں کہوں گا اس لیے کہ بہت چھوٹی عمر میں بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی جستجو اور یہ لگن, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسے کئی نوجوان جو 20 اور 25 سال کے درمیان کے ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے ایویلیویٹ کریں ہمارے آج کے اس مہمان سے. انہوں نے اے لیولس کمپلیٹ کیا انجینئرنگ کے شعبے میں, مطلب ان کا جو مین سبجیکٹس تھے وہ انجینئرنگ کے تھے. بی بی اے آپ نے مارکیٹنگ اور سپلائی چین میں کیا, اور اب ایم بی اے کے کم و بیش اختتام پر ہیں, اور آپ یہ فائنانس کے شعبے میں آپ نے میجر کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شعبہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی. آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور مائکروسافٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹاک فاریکس اور کرپٹو یہ سب چیزیں بھی آج اس چھوٹے سے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ میں ہمارے اتنے سارے جو ہے لوازمات کو میں پورا کر سکوں اور میں آپ سب کی تشفی کر سکوں جو آج یہاں جو ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد سبیل سراج سورٹھیا میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبیل, میں آپ کو کیونکہ آپ سراج یوسی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور وہ ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت بھی ہیں, تو کیا میں آپ کو سبیل یوسی کہہ سکتا ہوں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. کیا بات ہے, تو کیونکہ ایک یوسی ایک وہ برانڈ ہے جو نام کا حصہ بن گیا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ میں سراج سورٹھیا آپ سے مخاطب ہوں تو آپ نہیں پہچانیں گے, لیکن سراج یوسی کہوں گا تو یقینی طور پہ آپ سبیل کا کچھ نہ کچھ کنیکشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سبیل, تھینک یو سو مچ. آپ کا پورٹ فولیو میرے لیے انتہائی امیزنگ بھی ہے, اور اب میں اس کا یقینی طور پہ کوئی لٹمس ٹیسٹ بھی لینا چاہوں گا آج آپ سے, کہ بہت ساری جب باتیں ایسی ہوں گی جو آن کیمرہ جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا بھی. سب سے پہلے تو میں آغاز کروں گا بزنس کیسے, کب اور کس عمر میں مجھے اندازہ ہوا, اور یقینی طور پر آپ کے ڈیڈ سے میری کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو بڑی چھوٹی عمر میں آپ نے آغاز کر دیا تھا اپنے فیملی بزنس کو سمجھنے کے لیے. تو وہی ہمارے ہاں نارملی میٹرک کے بعد ہر میمن بچے سے جو بھی آج الحمدللہ بڑے گھرانوں سے اور بڑی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ ایسے ہی ہے کہ بھائی میٹرک کیا انٹر کیا تو ابا نے کہا اچھی بھی نہیں تھوڑا کم میں بھی دھیان دینا بھی نہیں. تو کیا یہ ایسا ہی روایت رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں پہ میں تھوڑا کریکٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تھینک یو, آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ, اور ساتھ ساتھ میمن ٹی وی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. الحمدللہ اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ. سو اسٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کہ نہیں, میرے فیملی میں سے کچھ نہیں تھا. میرے فادر کی سب سے پہلے پوائنٹ تھا کہ نہیں, ایجوکیشن فرسٹ دین دیز تھنگ میٹر, کہ آپ ایک وقت کے ساتھ ہر چیز وقت سے ہونی چاہیے. جلدی ہو جانا چیزوں کو تھوڑا کمپرومائز پہ لے آتا ہے. صحیح ہے. تو بچپن سے یہ تھا کہ یار جون جولائی آ رہا ہے, چھٹیاں آ رہی ہیں, ویسٹ نہیں کرنا, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. لائک سوئمنگ سیکھا, کوئی نہ کرکٹ کھیلتا, لائک کچھ نہ کچھ تھا. لیکن جب ایٹ دی ایج آف 16 آیا نا, میں کہا نہیں اب اٹس انف, کچھ نیا کرتے ہیں, اسپورٹس تو ہو گیا, سم تھنگ ڈفرینٹ. تو بات کی پاپا سے کہ مجھے کچھ آپ آفس آ جاؤ, کچھ کر لوں میں تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, بٹ اسے 2 مہینے تک کی ہیں. جیسے ہی اسکول اسٹارٹ ہو یو ہیو ٹو گو بیک, یہاں کچھ نہیں کرنا. پھر وہ شروع کیا, کرتے تھوڑا سا لائک تھا کہ کچھ نہ کچھ نیو چیز سیکھتی رہنا ہے, کچھ نہ کچھ نیا کام کرتے رہنا ہے, کچھ نہ کچھ نیا ڈیولپمنٹ کرتے رہنا ہے. تو ماشاء اللہ اس میں میرے آئیڈیل بھی ہے میرے فادر ہی ہیں کہ بزنس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. دیکھیں ارننگ آف منی از ویری ایزی ٹو تھنک, بٹ اس منی کو سنبھالنا ہے نا, وہ بہت بڑا ٹاسک ہے. تو ان سے سیکھا, ہاں صحیح ہے, اوکے خرچہ نہیں کرنا, سنبھالنا ہے. صحیح بات ہے, بٹ خرچہ کرو دل کر کے کرو. ڈفرینٹ ایک کانسیپٹ سکھائیں. بٹ گرومنگ میری 16 سال کی عمر سے ہوئی ہے اس فیلڈ میں. اچھا, آپ کے فادر کو بھی میں نے دیکھا ایون اس بزنس میں ہی یوسی میں ٹیم بلڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ. مطلب آپ کا سلیکشن آف ٹیم, آپ کی ہائرارکی آف ٹیم, مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے آپ کی فیلڈ میں اسپیشلی. ویسے تو یہ ایک سمجھے یہ ایک طریقے کا نقطہ ہے کامیابی کا کسی بھی انڈسٹری کے لیے, کسی بھی کمپنی کے لیے, لیکن اس فیلڈ میں اسپیشلی جو ہے نا سلیکشن آف ٹیم اور ٹیم بلڈنگ
کیسا پایا آپ نے آپ کی اس لیگیسی میں آپ کی فیملی کو؟ جب آپ خود ایک کسی چیز میں خود دل سے انوالو ہوتے ہو نا، جب خود کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہو تو قدرتی آپ کو سکھانے بھی آتا ہے کیسے کرنا ہے، آپ کو کیسے نہیں کرنا. کیا بات ہے. جیسے میرے والد خود میرے جو یو سی کے پارٹنر تھے وہ میری فیملی ہیں، تایا ماموں پاپا لائک کزنز ہی ہیں آپس میں، ایک ہی چھت کے نیچے سب کمپنی. کیا بات ہے. تو جب وہ خود کھڑے ہو کے، جب ایک وقت تھا جب خود کھڑے ہو کے سب کام کرتے تھے نا، تو لوگوں کو آپ سمجھا سکتے تھے. ٹیم بلڈنگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ٹیم بلڈنگ ہر بندہ کر لے گا، لیکن جب تک آپ نے خود چیز اس میں گزرے بھی نہیں ہو نا تو ٹیم بلڈنگ نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. یو ہیو ٹو احساس جب ہو کہ یار میں ایک بندہ رکھ رہا ہوں نا تو اس بندے کو سکھانا بھی آنا چاہیے. یہ نہیں بس پہ ذمہ داری چھوڑ دی، نہیں، اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے، کیسے اس کو سکھانا ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ آتا ہے اس کو سکھا ہوا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ ہم لوگ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ ہم اس میدان میں آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو کیسے کرنا ہے، سپروائزرس کیسے انوالو ہوں گے، ایونٹ کیسے سنبھالنا ہے، کیسے سب کو جاننا ہے، کیسے سرو کرنا ہے. ہم ایک نیو کلچر لے کر آئے تھے. تو اس کلچر کو جب تک خود اتریں گے نہیں نا تب تک کسی کو سکھا بھی نہیں سکیں گے. تو آج جو ٹیم بنی ہے، ٹیم بلڈ ہوئی ہے، وہ خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو جب آپ دو گے کسی کو نا تو وہ آتا ہے. تو نو ڈاؤٹ جو آج ہم لوگ آج سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں، عزت دی اللہ نے، تو وہ سب ان کی اپنی خود کی وہ ایک دن رات محنت ہے، قربانیاں دی ہیں. یہ نوجوان سی او ہیں یو سی کے، یونائٹڈ کیٹرنگ، ایک بہت بڑا مطلب معتبر ترین نام ہے. آپ نے اب ایز این ڈائریکٹر یو کریو، پہلے میں یو کریو سے پہلے جو ہے نا میں یو سی کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرا لوں. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اتنے جمائے بنے بنائے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس کو مینٹین رکھنا. میں نئی پود کے لیے خاص گو کہ ابھی بھی آپ کے تمام ہی سرپرست صاحبان آپ کے ساتھ اسی طریقے سے شامل ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داریاں آپ کے کمزور کاندھوں پر آئے گی، نو ڈاؤٹ کہ بڑے شولڈرز آپ کے بڑے مضبوط ہو گئے، تو اس کو اس لیول سے ایک اسٹیپ آگے ہی جانا ہے، اس نے اب پیچھے نہیں آنا. تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں ایز این ینگ انٹرپرینیور؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک بنائے نام ہے، آرام سے سیٹ مل جائے گی، بیٹھ جائے گا بندہ سیٹ پہ آ کے اور کام کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. سیٹ پہ بیٹھنا کام نہیں. ہمارا کام میں جب تک میرے فادر کا ہمیشہ کہنا ہے کہ جب تک فیلڈ میں نہیں اترو گے نا تب تک جو سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ فیل ہو گیا. کندن نہیں بنو گے جب تک، بالکل جب تک پالش نہیں ہو گئے، جب تک رگڑ نہیں کھاؤ. تو ہمیں کبھی سیٹ نہیں دی، کسی بچے کو سیٹ نہیں دی. ہم لوگ سب میدان میں اترے، سب کو زیرو سے اسٹارٹ کیا، جیسے ایز اے لیبر ٹریٹ کہ لیبر کی طرح سیکھو. جب کام کرنا ہے، جب اپنا کو بنانا ہے، پالش کرنا ہے، اترو میدان کے اندر اور گھوم کر آؤ. کوئی بات نہیں، ہارو گے نا، نقصان کرو گے نا، کر آؤ، بٹ کر آؤ، ہم پیچھے کھڑے ہیں. اتنا بڑا جگرا جب تک کوئی آپ کو والد یا والدین نہیں دیں گے نا تب بندہ کامیاب نہیں ہوتا. بیک اپ اور حوصلہ افزائی کہ آپ کہیں فیل ہو رہے ہو نا تو بڑا گھبراؤ نہیں، آ کے بتا دو، ہو گیا مسئلہ، بھنڈ ہو گیا نا کوئی بات نہیں، کہیں فال بیک ہو گیا نا، نو وری، آؤ بتاؤ، گائیڈنس لو. ہماری ڈانٹ بھی اس وقت میں گائیڈ کرے گی جو تمہیں آگے 10 سال بعد کام آئے. تو ہمیں ہمیشہ یوں ٹرین کیا گیا، ہم سب بچوں کو یوں ٹرین کیا گیا. ناظرین یہ کوئی 4-5 ینگسٹرز ہیں میرے ساتھ جن کی فیملی لیگیسی میں یہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے کہ جو ہے آپ نے گدی پہ سیٹ پہ آ کے نہیں بیٹھنا. انہوں نے جس انداز سے آغاز کیا ہے، کم و بیش تمام ہی نے جسے ہمارے الفاظ میں رگڑو کھانا ہوا ہے، تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے. ان کو ان کے فادر نے سونے کا چمچ نہیں دیا آتے ہی، سبوں نے فیلڈ میں کام کیا، مزدوروں میں کام کیا. آپ نے دیکھا کہ جنید خلیل کے والد صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی فیکٹری کا اسٹور کا میں اسسٹنٹ بنا دیا کہ پہلے آپ وہاں سے شروع کریں گے، مال کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے. کتنی بڑی یہ سیکھ ہے ہم سب کے لیے، اور شاید میں سمجھتا ہوں ہماری میمن کمیونٹی اسی لیے بزنس میں فلورش کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا گراؤنڈ لیول سے، گراس روٹ سے ہمارے بچوں کو ٹرین کیا ہے. یو کریو جی زبردست آئیڈیا جو آف کیمرہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا. اور کیا یہ پروڈکٹ ہماری دیکھ بھی رہے ہیں آپ یو کریو کی، اور جس انداز سے ریڈی ٹو ایٹ اینڈ ریڈی ٹو کوک. میں ضرور چاہوں گا کہ آج ہم ہماری جو بات چیت کا محور ہو وہ آپ کی وہ پروڈکٹس ہوں جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ ابھی اتنے آشنا نہیں ہیں. یو سی کو تو سب جانتے ہیں، شاید اٹھتے بیٹھتے ہم یو سی کا ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو گھر کا کھانا میں اچھا بھی نہیں لگتا. تو یو کریو کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کس طرح سے اس کو اب آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے. آپ کو اتنا ایک مثال دیتا ہوں. ماشاء اللہ سب لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں، کہیں ٹریولنگ پہ جا چکے ہیں، تو ہم سے بولتے ہیں یار کھانا بنا دو، پیک کروا دو. سب کو ایک جگہ سب کو پیک کروا کے لے جاتے ہیں. بالکل. اچھا یہ میرے فادر کا آئیڈیا آج سے 10 سال پہلے کا تھا کہ ہمیں ایسے کچھ چیز کرنی چاہیے.
लाइक 2015 2014 से इनका आइडिया था कि एक्सपोर्ट पे कुछ फोकस हो, देखेंगे जब वक्त आएगा तब करेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को 2 साल पहले हमने एक विजन में लेकर आए कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू वेंचर. लेकिन एक ब्रांड भले पेरेंट कंपनी बन गया है, बट इट नीड्स अ डाइवर्सिफिकेशन. नो डाउट. सस्टेन करने के लिए, एक लाइफ लॉन्ग के लिए. एक लाइफ बन गई, एक पीक आ गया, बट माउंटेन्स के पहाड़ बनते हैं ना, एक डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स अच्छे होने चाहिए. तो हमने फिर इसको शुरू किया. हमने सबसे बड़ा गेम थे नाम के ऊपर कि यूसी भी लगे और नाम भी अच्छा लगे. यहाँ पे मैं 1 मिनट लूँगा क्योंकि ये बड़ा जो सब्जेक्टिव पॉइंट है हमारा कि हर जगह जो है वो यूसी ज़रूर आना चाहिए लेकिन यूसी नहीं भी होना चाहिए. मतलब ये एक अम्ब्रेला के तहत तो यूसी रहेगा, लेकिन आगे क्या होगा, किस अंदाज से इसको लेके चलना, ये नाम किसी भी चीज़ के बड़े इंपॉर्टेंट हो. नामों पे हम कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे. ख़ुद इनका सुबैयल नाम पे भी मैंने इनसे पूछा था, तो आज इनके नाम के हवाले से भी हम बात करेंगे. लेकिन इस वक्त हमें वक्फे के लिए कहा जा रहा है. हमारा पहला राउंड, पहले 10 मिनट हमारे अपने कमों पे इख्तिताम को पहुँच रहे हैं. तो हमारे साथ रहिएगा. इंशाल्लाह अगले सेक्शन में आके मैं दोबारा नाम से ही आगाज़ करूँगा कि ये नाम के पीछे क्या कहानी है. हमारे साथ रहिएगा. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदेद एक बार फिर. और गुफ्तगू हो रही थी सुबैयल सिराज से कि नाम कितना इम्पोर्टेंट होता है, नाम के पीछे क्या साइंस होती है कि एक ब्रांड का ब्रांड भी रहे लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ भी नज़र आए. तो यू क्रेव से ही आगाज़ कर लेते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी स्टडी रही सुबैल. अच्छा, एक सवाल होता है मार्केटिंग एक्सपेक्ट से कि आपके नाम पे माउथ पे नाम चाहिए. यूनाइटेड केटरिंग हमारा पूरा नाम है. बिल्कुल सही. मगर उसको कुदरती हमने यूसी जब लिखा ना तो चढ़ना शुरू हो गया माउथ पे. तो हमने इस पर यार कोई क्रेविंग हो, हमें एक फूड बना रहे हैं ना, आपके माउथ में क्रेविंग आए, कोई भी देखा क्रेव हो रहा है, क्रेव हो रहा है, क्रेव, ओके फाइन हो रहा है. फिर हमने एक हैशटैग सोचा यू क्रेव. आपको क्रेव लाइक अगर जब तक मैं आपके माइंड में वो मेंटालिटी नहीं डालूंगा तो फिट इन नहीं होगा. नो डाउट. तो बैठे बैठे बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, पेपर्स पे हम लिख रहे थे नाम, कुछ डिज़ाइनिंग्स कर रहे थे. तो एक नाम खाली आया यू क्रेव ना, तो हमने कहा ये सिर्फ यू उठाते हैं और सी उठाते हैं, तो आगे क्रेव लिख देंगे लाइक यू क्रेव. कि फाइन यूसी आगे पर इनिशियल आगे आरएवी लाइक यू क्रेव. क्रेव जो पहले आपके ज़हन में था वो बाद में लग गया. हमने हैशटैग को एक नाम बना दिया. क्या एक्चुअली ये गेम हुई हमारे साथ. क्या बात है. क्या ये देखा आपने कि नाम के पीछे मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपने जितना भी आप किसी भी नाम को किसी नाम के साथ रिलेट करना चाहें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और आप देखिएगा कि ये यू क्रेव जो है जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है, एक और बड़ा ये इस बॉक्सेस को देख के मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम ट्रैवल करते थे, शायद आधे से ज़्यादा खाने जो है वो हमें गिफ्ट कर पड़ जाने पड़ते थे हमारे उन मेज़बानों को जिनके यहाँ हम गए हैं. आउट ऑफ द कंट्री की बात कर रहा हूँ.
یہ بڑا اسپیکٹ آپ کو یقینی طور پر آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ وہ پاکستانی جو دیار غیر میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کا ٹیسٹ اور پھر یو سی کا ٹیسٹ ہو، وہ اگر ان کو پیک ڈبوں میں کم و بیش 1 سال تک کے لیے ان کے فریزر کا حصہ بھی رہ سکتا ہو، تو یہ مائنڈ سیٹ بھی تھا کسی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کو کوئی فریزر کی ضرورت نہیں ہے، جس روم ٹیمپریچر پر آ ہے اس کو 1 سال تک رکھ سکتے ہیں، کوئی اس کو فریج میں یا صرف کبڈ میں بھی رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خراب نہیں ہوگا، اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہمیں اس کو لانچ کرتے کرتے 1.5 سال لگے صرف R&D پہ، صرف ٹیسٹ کو سیٹ کرنے میں. کبھی ٹیسٹ بڑھ جاتا تھا کبھی کم. صرف میں آپ کو حلیم کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا نام رکھا ہے بیف دلیم. ایکچوئل ورڈ دلیم ہے، حلیم نہیں ہے. جی ہاں. تو ہم نے دلیم رکھا تھا، یونیک لے کر ہے نام کو. تو 30 کے 30 دن ہماری حلیم بنی، دلیم بنی ہے 30 کے 30 دن، اور 30 دن ہمیں فیل کری ہے. صاحب میرا دیکھ رہے ہیں، ہم نے کہا بند کر دو دلیم کھانی. کوالٹی کنٹرول کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا بات. 15 دن تک، دوسرے 15 دنوں میں ہم نے دوسری ریسیپیاں لاک کر لی. 16 دن ہم نے دلیم بنائی، اپروفڈ. کیا بات ہے. تو یہ اتنی اس پہ محنت چلی کہ ہمیں یہ 1.5 سال لگ گیا صرف کوالٹی آف پروڈکٹ کنٹرول کرنے میں. ناظرین یہاں پہ میں صرف ایک اور بات، کیونکہ کتنی باریکیاں ہیں کھانے کی، شاید میں اور آپ جس انداز سے گھروں میں یا اور جگہوں پر ہمارے شوز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ ریسرچ ہے، پوری ریسرچ ہے کہ آپ نے اگر ایک کھانے کو پرزرو کرنا ہے خاص ٹائم تک کے لیے تو اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کتنے ٹیمپریچر پہ یہ پک کے آپ کے ہاتھ میں آئے کہ یہ اتنے عرصے تک کے لیے رہ سکے. میرا وہ سوال جو ہمارے میزبانوں والا. بالکل. اب دیکھیں بالفرض کینیڈا جاتے ہیں، USA جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سب لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ بولتے ہیں اچھا کام کرنا سے میرے چارج ایون UAE دبئی میں رہتے ہیں، تو وہ مجھے بھی بولتے ہیں یار صبح آ رہا نا کام کر، یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا، یہ لے کر پیک کروا کے لے آنا. ہم کہیں وہاں کیوں میسر نہیں ہے چیزوں کو، تو چلتے ہیں بس میسر کرتے ہیں. تو بس انشاءاللہ ابھی اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے صرف یہاں پہ ایکسپورٹ کو پورا اچھا بنانے کے لیے کہ وہاں لوگ ہمارا کھانا کھا سکیں پاکستانی. اور اویلیبلٹی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ مالک ٹریولنگس ہوتی ہیں ہماری، ہم جاتے بھی ہیں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن وہ ذائقہ، وہ یہ کہتے ہیں سواد نہیں آتا ہمارے ملک کا، مٹی کی خوشبو سب ہیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کے چلتے ہوئے ہم آگے نکلیں کہ بس چلو اب اس کو دنیا بھر تک لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں. جو ہمارے زبان ہے، ہمارے باؤنڈریز کے جو لوگ ہیں، جو ہماری کنٹریز ہیں، ان سب کو پرووائڈ ہو تاکہ وہ ہمارے ٹیسٹ کو اڈاپٹ کر سکیں. بس یہ کانسیپٹ ہے ہمارا. جو ادر دین پاکستان جہاں بھی ہماری یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تیار رہی ہے پاکستان کا اور UC کا ٹیسٹ بہت جلد آپ کے گھروں تک، آپ کے اسٹورز تک، آپ کے نیئر اسٹور تک ملنے والا ہے. خواہ آپ دنیا کے اس کونے میں رہتے ہوں یا ہمارے پڑوس میں دبئی میں رہتے ہوں، آپ کو یہ ٹیسٹ بہت جلد جو ہے یوکریو کی صورت میں آپ کے نیئرسٹ سپر مارکیٹس میں ملے گا انشاءاللہ. اور ہم پراؤڈ ہو کے کہہ سکیں گے کہ یہ صرف پاکستان کا برانڈ نہیں ہے بلکہ یہ میمن کمیونٹی کا بھی برانڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اب تھوڑا سا میں پروگرام کو ڈائیورٹ کرتا ہوں. اور کیا پائپ لائن میں چل رہا ہے؟ سنا ہے کہ اب جو ہے کوئی چیز ہم نے کم از کم کھانے پینے کی حد تک تو ہم نے نہیں چھوڑنی ہے. اور کوشش کرنا ہے کہ UC نے جو ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے اپنی دیگر کیٹرنگ سروسز میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جتنی نئی نسل آئی ہے ان سب کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے اور اسی انداز سے وہ نئی چیزوں پر ورک کر رہے ہیں. بالکل. اب جیسے یوکریو کے اندر آپ کو 2 نئی چیزیں ملنے والی ہیں. ایک تو چٹنیاں جو ہماری میمنو کا اسپیشلٹی ہے، چٹنی کا بغیر تو سارے سواد ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں کچھ جگہوں پہ ہمارا میٹ نہیں جا سکتا، نیچرل سی بات ہے. تو ہم نے اس کے لیے نکالے پیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو صرف میٹ لینا ہے، وہ پیسٹ لینا ہے ہمارا، ریڈی کوک کھانا ریڈی، اس میں آپ کچھ ایڈیشن نہیں کرنا. ہاں اسپائس لیول کرنا ہمیں رکھا ہے انٹرنیشنل لیول کے حساب سے کہ مائلڈ اسپائس ہو. اور ایون بیچلرز ہمارے یہاں خود ہمارے کراچی میں جو بیچلرز UC سے باہر سے انٹیریئر سندھ سے پڑھنے آتے ہیں، انٹیریئر سے پڑھنے آتے ہیں، پنجاب سائڈ پہ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا KP کی سائڈ پہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی وہ ایک ٹیسٹ چاہیے کہ ہم بنا لیں، مل کے کھا لیں، ہم کھا لیں. فار دیٹ ریزن کہ ایک لائف کو آسان کرنے کے لیے ہم نے پیسٹ صرف یہاں کے لیے نہیں انٹرنیشنل لیول کے لیے نکالا ہے کہ کہیں بھی بندہ ہو، ایزی ٹو کوک ہو، سب کو لائف ایزی کرنی ہے، 10 منٹ میں 15 منٹ میں کھانا ریڈی. اور وہ ٹیسٹ جو ہمیں یہاں ذائقہ مل سکے. لیکن مائلڈ پہ کہ انٹرنیشنل لیول ہے، چیزیں ہمیں بہت فوکس کرنی پڑتی ہیں نیوٹریشن فیکٹس کے اوپر، اس کی کیلیبریشن کے اوپر، اس کی یار کسی کو ہاضمہ خراب نہ ہو، کسی کوئی چیز خراب نہ ہو، کوئی چیز ہماری وجہ سے کسی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. ایون ہمارے پاس ایسا تھا کہ ہم چاہتا تو ہم ایسا پریزرویٹو ڈالتا جو چل جاتا، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، اتنی R&D کرنی نہیں پڑتی. لیکن نہیں، جواب تو دینا نا اوپر جا کے، تو وہ جواب سے ڈرتے ہیں. اسی وجہ سے اچھی چیز ہو، لوگ تسلی سے کھائیں اور بے فکر ہو گئے کہ بھائی ہمارا کھانا ہے. کھانا تو یہاں کھلانا ہے لیکن جواب تو اوپر دینا ہے کہ کیا کھلایا تھا. کیا مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ میں کسی قابل کوالیفائڈ شیف سے بات کر رہا ہوں
جبکہ میں نے آپ کا آغاز میں پورٹ فولیو بتایا ان کا کہ انہوں نے انجینئرنگ میں اے لیولس کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ مارکیٹنگ اور سپلائی چین میں BBA ان کے میجرز سے, اور MBA جو ہے یہ فائنینس میں کر رہے ہیں. کیا تیاری ہے اپنی پروڈکٹ کو لے کر, امیزنگ. میں نے کہ میرے لیے بہت ہی انسپریشن ہے آپ, سورس آف انسپریشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں آپ تمام نوجوانوں کو بھی میں اسپیشلی کہوں گا کہ اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور اس کو اور نوجوانوں میں شیئر کیجیے کہ آپ کی کمٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ اور اپنی چیز کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی فیلڈ نہ بھی ہو تو لگے ایسا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں کہ یار آپ اس پہ دسترس آپ کو حاصل ہے. تھوڑی سی آپ سے عدداً کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں کہا آپ نے صرف UK تھا, میں کہا اور بھی ہے کہ پانی بھی آ رہا ہے. ہاں وہی پلیز وہی میں کہہ رہا تھا کہ اور کیا کیا پائپ لائن میں ہے, وہ ساری پائپ لائن بتائیے ہمیں. کولڈ ڈرنک بھی آ رہی ہے, بیکری آئٹمس بھی آ رہی ہیں, تو تھوڑا سا ویٹ, تھوڑا سا انشاءاللہ وہ بھی گرینڈ ایک لانچ کریں گے. ہو گیا جی, تسلی ہوگی آپ سب کو کہ اب UC نے جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرنا ہے, وہ کیٹرنگ سے بیونڈ کیٹیگری جو ہے اب کیٹرنگ جو ہے اب جس طرح سے آپ ہم دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹو کوک اور ریڈی ٹو ایٹ پہ تو آ ہی گئے ہیں. اس کے بعد آپ بہت جلد ان کے سافٹ ڈرنکس دیکھنے والے ہیں, بہت جلد ان کا واٹر اس سے پہلے آنے والا ہے انشاءاللہ, کلین اینڈ منرل واٹر. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے سنی ہیں وہ بہت جلد آنے والی. تو اب یہ پاکستان کا برانڈ بہت جلد ہم سب کے گھروں میں تو یہاں تو ہوگا انشاءاللہ, انٹرنیشنلی بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اس برانڈ کو جہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے. اب میں تھوڑا سا کھانے پینے سے ہٹوں گا کیونکہ اب میرے منہ میں اتنا پانی آ رہا ہے رمضان کے اس موسم میں کہ جو کچھ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ IT مائکروسافٹ اسپیشلسٹ یہ آپ کا ایک الگ شوق رہا, اور اسٹاک فوریکس کرپٹو مطلب یو نیم اٹ نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی شعبہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس پہ کیا ہو رہا ہے سبیل؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹس IT کی بہت اچھی ہو گئی ہیں, بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہیں. بڑے بڑے ویلفیئرس ماشاء اللہ اپنے IT پارکس بنا رہے ہیں ماشاء اللہ, نو ڈاؤٹ اللہ ان کو اور برکت دے, اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے. آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ ہمارے جو نوجوان آج کے تاریخ کے ہیں, کتنے لوگ کتنے ڈفرینٹ کمپیوٹر انجینئرنگس میں کافی فیلڈس ہوتی ہیں, اس میں ماشاء اللہ ہر شعبے میں اوپر جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں نہیں تھا, باہر والے جا کے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ آج جو انیشیٹو لیا ہوا ہے ہمارے بڑے بڑے ویلفیئر ٹرسٹ نے, آئی ٹوٹلی سلیوٹ دیم کہ یار ماشاء اللہ اٹس اے گڈ گوئنگ فار دیم. بٹ صرف ایک ہے کہ اب آپ سکھا رہو, اس کو سیکھنا نہیں ہے, سیکھنا ایک ہو گیا, ایک کورسز ہو گئے ڈن فائن دیٹس اٹ, بٹ ان کو پریکٹیکل ورک میں لے کر آنا چاہیے. بٹھاؤ آپ کسی جگہ, بٹھاؤ یا پھر اپنے پاس ان کو ایک چانس دو. دیکھیں ہر انسان کو حوصلہ چاہیے, جیسے ہم نے بھی چھوٹا سا بھی اسٹارٹ کیا, بس اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے. اس چیز کو پھر انشاءاللہ بڑے پلیٹ فارم پہ لانچ کریں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹے روم سے اسٹارٹ کیا کہ دیکھیں کہاں تک کہاں نکلتا ہے, بٹ ایک ہوتا ہے کہ ان کو چانس دیا ہے, ہم سکھا بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. جب تک نقصان نہیں ہوگا تو نفع بھی نہیں آئے گا. صحیح بات ہے. تو پروفٹ لاس تو ہے, بزنس کا حصہ ہے, کاروبار کا حصہ ہے, پارٹ آف لائف. ہاں, لیکن اس میں ایک اور چیز سب سے بولوں گا, حلال حرام کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بالکل صحیح. بال برابر چیز ہے کہ کب آپ حلال سے حرام نکل جاؤ گے اس ایسی فیلڈس میں اندر. بٹ خیال رکھنا ہے اور حلال کو فوکس کرنا ہے, کم کماؤ لیکن اچھا کماؤ, بس یہی نصیحت ہے. مطلب آپ نے ایک ان کے ہاتھ میں ہنر دے دیا, لیکن اب انہیں پلیٹ فارم دینا تاکہ جہاں پہ اپنے آپ کو پالش کر سکیں, اور آگے جا کے جب امپلیمنٹیشن کی باری آئے گی, جب وہ پریکٹیکلی کہیں پہ بیٹھیں گے کچھ سیکھیں گے تو پھر کسی جگہ پر اپنے آپ کو پورٹرے کر سکیں گے. یہ کہنا تھا سبیل سراج کا, سبیل UC کا, سوری سبیل. اسٹاک فوریکس اور کرپٹو اس کی بھی اگر تھوڑی بات ہو جائے کیونکہ آخری لمحات ہیں, میں چاہوں گا کرپٹو پہ بڑا اپ اینڈ ڈاؤن اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. ایز این ینگ انٹرپرینیور کیا سمجھتے ہیں کرپٹو کی لائف, کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اتنا کہوں گا کرپٹو کی لائف دیکھیں لانگ ٹرم ایک پالیسی ہے. جی جی, نو ڈاؤٹ اپ کمنگ ورلڈ میں ایک آلریڈی بڑے برانڈس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. بٹ میرا مشورہ پاکستانی عوام ہماری دیکھ رہی ہے نا, سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج میں اپنی ملک کی ذریعات کو پہلے بڑھائے, تاکہ اس سے جو سیکھنے کو ملے گا نا تو آپ انٹرنیشنل لیول سیکھ سکو گے. اور اس سے اچھی ریلائبل ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے, اس پہ آپ کو بینیفٹس, کمپنی انڈرسٹینڈنگس, کمپنی چلانے کے طریقہ کار, بڑے آڈیٹرس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں, بڑے آڈیٹرس کے فرمس کے رپورٹس پڑھتے ہیں, وہ آپ کو گیمس ٹریننگ اوور دکھاتے ہیں. آپ کرپٹو میں جائیں گے, آپ کو ڈیٹیل اتنی ہے, ڈیٹیل آپ کو بنانی پڑتی ہے, انالیس کرنے پڑتے ہیں, چیزیں کرنی. لیکن اس سے پہلے آپ اسٹاک ایکسچینج میں آ جائیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ ایسا نظر, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بہت کچھ سمجھ آ جائے گا جو آگے کرپٹو میں آپ کو کام آئے گا. بالکل آئے گا. گریٹ. جو میں اپنا کو بینیفٹ دیکھتا ہوں کہ میں اس چیز کو دیکھوں کہ ایک کمپنی کا سامنے کوئی چیز لا رہی ہے, اس کمپنی میں انویسٹ تب میں کروں جب اس کی مجھے بارے میں معلومات ہو. تو اس معلومات کو سیکھنے کے لیے, مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم میں, ایک تو مارکیٹ 24 گھنٹے کھلی ہے, ایک مارکیٹ تو صرف 6 سے 8 گھنٹے کھلی ہے, اس کو چلانا کیسے ہے, یہ ہوتی ہے کہیں.
دیکھ لیجئے ہمارے گھر کے اندر ہی درسگاہ موجود ہے, تو پہلے اس درسگاہ سے جو ہے تھوڑا سا سیکھ لیجئے, لوکل اسٹاک ایکسچینج سے کچھ سیکھ کے آگے جائیں گے تو کرپٹو میں آسانی ہو جائے گی. فوریکس ٹریڈنگ جو ہے, میں چاہوں گا آخر میں جاتے ہوئے, خود میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ ایکچولی یہ ہوتا کیا ہے, بہت سارے بچے جو ہیں, بہت سارے ینگسٹر جو ہیں, اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ فوریکس پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ابھی پہلے آپ پہلے اسٹاک ایکسچینج پہ فوکس کریں. اسٹاک ایکسچینج پاکستان دیکھیں اپنے ملک کی جو معیشت ہے, اپنے ملک جو چلاتی ہے, اسٹاک ایکسچینج بہت بڑا انڈیکیٹر ہے, بہت انڈیکیٹر ہے. تو پہلے اس پہ فوکس کریں, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ایسے بہت پلیٹ فارمز ہیں, ملٹیپلز آف پلیٹ فارمز ہیں. صرف کرپٹو تو ہم ایک کرنسی کی بات کر رہے ہیں, کرپٹو تو ایک پلیٹ فارم, ایک نام ہے کہ یہ ہے آن لائن ڈیجیٹل کرنسی ہے. اس کے اپنے کتنے پلیٹ فارمز ہیں, ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. سمجھ گیا. بٹ سین یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کو دیکھو. میڈ ان پاکستان جو ہے نا, میڈ ان پاکستان ہی رہے گا, اور اتنی بڑی اپرچونٹی موجود ہے اور ایزی ٹو ایکسیس ہے. یہ کمپنی میں آپ ڈالرز ڈھونڈنے ہیں, فنڈز ڈھونڈنے ہیں, یہ ڈھونڈنے ہیں, اپنے ملک میں جاؤ. وائٹ گورنمنٹ آفیشیل کام از آلویز بینیفٹ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ جیسے ینگسٹرس کو ملتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں. آج کا نوجوان بڑا نا امید ہو گیا ہے, برین ڈرین کی باتیں ہم سننے میں آ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کچھ کلائمیٹ, کچھ موسم, کچھ حالات لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں. کیا امید دلانا چاہیں گے پاکستان سے؟ آپ یہیں بیٹھ کے نئے نئے برانڈس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, مزید لگے ہوئے ہیں لوکل اور نیشنل چیزوں پر. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہاں کچھ کر لو, پاکستان بہت ابھی بھی مالا مال ہے اگر کوشش کی جائے تھوڑی سی. تو کیا کہیں گے نوجوانوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ دس ہارٹ فون ہونا اچھی بات نہیں. کہتے ہیں اللہ خود کہتا ہے ہم سے نا امیدی مت رکھنا. جب آپ اپنے ایمان, اپنے دین پہ مضبوط ہوں گے تو آپ کی کبھی نا امید نہیں آئے گی. ہار نہیں مانو, ہاں اپارچونیٹی ڈھونڈو. دیکھو اس میں آفتاب بھائی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دانا پانی یہاں لکھا ہے, کچھ لوگوں کو دانا پانی باہر لکھا ہے. اس پہ ہم چیلنج نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ دیکھو نہیں, آپ ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. آج کی تاریخ میں جو بولتے ہیں کہ پیسہ نہیں چاہیے, بغیر پیسے کام, یہ سب صحیح بات ہے, غلط بات ہے. اب آج کی تاریخ میں پاسبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہم اگر کوئی چیز اس کے لیے میں اگر ایک کیب لینے جاتا ہوں, وہ بھی کیب کے لیے مجھے پیسے دینے. بالکل صحیح. فری میں مجھے کیب کوئی نہیں دے گا سیمپلنگ کے لیے. کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ ضروری ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ جو چھوٹے, سب سے بڑا سوشل میڈیا آج کی تاریخ میں سے ماشاء اللہ میمن ٹی وی بھی سوشل میڈیا پہ اپنا وہ گرینڈ کر رہا ہے نا. تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے کوئی نہ کوئی ایسی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں. آپ فری لانسرز بن, سب سے بڑی اپورچونیٹی فری لانسرز کو مل گئی آج کی تاریخ میں. جب سے کووڈ آیا, کورونا کے بعد جو ہوم بیس آف ورکرز بیٹھے ہوئے, فری لانسرز بیٹھے ہوئے, دے آر ارننگ ملٹیپلس. لائک ہم لوگ بزنس مینس بھی اتنا ارن نہیں کر رہے تو وہ فری لانسرز ماشاء اللہ ارن کر رہے ہیں. کیونکہ کافی چیزیں کٹ ہو گئی نا. جو انسان اپنے ایکسپینس کٹ کو جانتا ہوگا نا, بجٹنگ کرنا جانتا ہوگا, وہ آج کامیاب ہوگا. تو بس نوجوان کو اتنے کہ اپنے ایکسپینسز کو دیکھو, بجٹنگ کرنا سیکھو کہ کتنا مجھے ایکسپینس کرنا ہے. دیکھو یہ نہیں کہو کہ میں خرچہ نہیں کروں, کرو خرچہ. یا خرچہ وہ فائدہ ہے یا فضول ہے وہ نوٹ کر کے کرو. بجٹنگ پہ فوکس کرو. آج بچا لیا تو آپ کے آگے کی جنریشن کو کام آئے گا. ڈیفینیٹلی. بس یہی ہے کہ نا امیدی نہیں ہو, اللہ سے امید ہو کہ انشاءاللہ دانا پانی جانے کو ملے گا. مایوسی کفر ہے, یہ کہہ رہے تھے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پھر کہوں گا, جس انداز سے آپ ایک ایکٹیو ینگسٹر ہیں, ہمارے سی ای او علی گوڈل نے بھی بڑی محنت کی ہے اپنے جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. بڑے آپ حیران ہوئے کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں علی گوڈل کی, میمن ٹی وی کی یہ جو اپ برنگنگ ہے, اور الحمدللہ اب ہم نہ صرف میمن کمیونٹی بلکہ پوری بزنس کمیونٹی میں الحمدللہ ایک معتبر ترین نام ہے. سب سے پہلے ہماری میمن کمیونٹی میں تھا کہ ہم لوگ جماعت سے نام ریپرزینٹ کرتے تھے. ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے جو جماعتوں کو جوڑ کے چلے. ہاں ہاں ہاں, کیا بات. نو ڈاؤٹ اس جوڑنے کے لیے کافی بڑے بڑے اور بھی میمن برانڈس بنے, آرگنائزیشنز بنی, لیکن ایک ہمارا میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا جو ہمیں آ کے بولنے کا چانس دے. جو ہمارے میمن ماشاء اللہ جو پاکستان کے نام ہے گرامی لوگ ہیں, آگے تک پہنچائے, ان کے نام نہیں تھے کہ یہ میمن ہے, صحیح بزنس مین. اچھا میمن ہے, اوکے. ہماری کمیونٹی کو تھوڑا سا لگ نہیں, بندہ کما ہے, کیا میمن ہے, پیسے والا ہے, مشہور تھا, ٹھیک ہے. لیکن ان کے پیچھے ان کی ہارڈ ورک کیا کبھی کسی نے ریپرزینٹ نہیں کروائی. تو اس لیے یہ چینل ایک میمن کو جوڑتا ہے, ان کو صحیح پکچر دکھاتا ہے کہ یہ بندے نے کیا کام کیا, 10 سال 20 سال 50 سال ایک ڈیکیڈز نکال دی, ایک سینچری نکال دی صرف اپنے نام کو بنانے کے لیے. تو یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے ضروری ہے. صرف میمنس کی ماشاء اللہ سے آپ نے بتایا کہ آگے ایکسپینڈ کر چکے ہیں آپ لوگ. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا کہتے ہیں کہ نا, ایک پراؤڈ فیلنگ ہے کہ یار ہم لوگ اس نام پہ ہے کہ ہم لوگ آج بڑے میڈیا پلیٹ فارمس کو ایک ٹکر پہ ایک مقام پہ کھڑے ہوئے کہ وی آر چیلنجنگ دیم. آ جاؤ دیکھتے ہیں, میمن سے آ رہا ہوں, میمن سے بات کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام, ہماری اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ آج بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا. میرے پاس بہت کچھ لکھا تھا آج, لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سبیل کو ایک بار پھر دعوت دیں گے اور مزید
کچھ عقدے جو میرے بھی ذہن میں تھے ان پر مزید بات ہوگی. آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں اور یقینی طور پر آپ کو اور ہم سب کو خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی تھی اور ہمارا کچن بھی بالکل تیار ہو گیا ہے. تو چلتے ہیں کچن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری شیفز کیا بنا رہی ہیں.